آواز حق کے پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. شکریہ. کیونکہ انہوں نے جو آواز اٹھائی ہے اور یہ جو پروگرام شروع کیا ہے اس سے الحمدللہ بہت ہی بہتری آئے گی انشاءاللہ. جیسا کہ ابھی آپ نے چند تقریباً اپنی گفتگو میں سوالات ہی کر دیے ہیں. جبکہ رویت ہلال کمیٹی، آپ کو یہ علم ہوگا کہ رویت جو ہے وہ دیکھنے کو کہتے ہیں. رویت جو ہے ننگی آنکھ سے چاند دیکھنا. اور ابھی آپ نے فرمایا کہ مولانا سلیم الرحمان صاحب بھی رویت ہلال کمیٹی جاپان چلا رہے ہیں. جبکہ مولانا سلیم الرحمان صاحب تو جاپان میں چاند دیکھتے ہی نہیں ہیں، تو رویت ہلال کمیٹی کے وہ چلانے کے جو ہے وہ ایک عجیب سی میرے ذہن میں سوال اٹھا. بہرکیف 30 سال سے 31 سال سے مولانا سلیم الرحمان صاحب جاپان میں جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ جاپان میں اور بھی مسلم کمیونٹی ہے، تو صرف ایک ہی اعلان پر ہم اتنا عرصہ جو ہے وہ اپنے تہوار جو ہے عیدین اور کرتے آ رہے ہیں. اور چند سالوں سے جو ہے وہ ہم نے رویت ہلال کمیٹی جاپان جو ہے سے اعلان کیا. تو یہ سب سے پہلے بات یہاں سے ہم اٹھاتے ہیں کہ سامعین کو جو بتانا ضروری ہے ہمارے مسلمانوں میں، جاپان کے اندر کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے. ہم الحمدللہ ان دا ورلڈ آزادی ہے جاپان میں. اس میں جاپان کے اندر نہ تو ہمیں نماز پڑھنے کی کوئی پابندی یعنی کوئی قید ہے، نہ اذان کی قید ہے، نہ روزہ رکھنے کی، نہ عیدین کی، یعنی کوئی بھی ہم نے اپنے اسلامی تہوار منانے ہوں تو وہ ہم آزاد ہیں. اس سلسلہ میں 30 سال سے الحمدللہ مولانا سلیم الرحمان صاحب کے پیچھے ہم بھی لبیک کرتے آ رہے ہیں. لیکن کچھ عرصہ سے پہلے تقریباً 2009 سے جامعہ القرآن اسلامی سینٹر تجوید القرآن جو ہے وہ جاپان میں عمل وجود میں آیا. تو ظاہر ہے کہ اس سے پہلے جو ہے ہم اپنی اتنی ذمہ داری نہیں سمجھتے تھے. آپ ہی کی صفوں میں ہم مولانا سلیم الرحمان صاحب کو فالو کرتے آ رہے ہیں، لبیک کرتے آ رہے ہیں. لیکن جب ہمیں ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مزید دے دی، بڑھا دی، تو ظاہر ہے کہ ہماری ذمہ داری بڑھ گئی. اس ذمہ داری کو ہم جو ہے وہ نبھانے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہر بات کا اس کی جو ہے نا تحقیق کریں. مثال کے طور پہ یہ بات آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی کہ چاند کے سلسلے میں جو مولانا سلیم الرحمان صاحب ملیشیا کو فالو کرتے ہوئے اعلان کرتے ہیں وہ کیوں ایسا کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں مولانا سلیم الرحمان صاحب سے بھی ہماری گفتگو ہوئی اور محترم ڈاکٹر شاہ حسین صاحب کی بھی گفتگو ہوئی. اور یہ ایک دن یا 2 دن کی گفتگو نہیں ہے بلکہ کئی سال لگ گئے. جس کے بعد ہم نے تحقیق کی تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جاپان میں چاند نظر آتا ہے. اور جس خطے میں مسلمان رہائش پذیر ہوں وہاں کے خطے میں اگر چاند نظر آتا ہے تو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جہاں مسلمان رہائش پذیر ہیں یعنی چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر جو ہے عیدین کرو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو. 29ویں شب کو چاند دیکھو، اگر چاند نظر نہیں آتا تو 30 دن کی گنتی پوری کرو. اگر تم پر بادل ہو اس وجہ سے اگر چاند نظر نہیں آئے تو تب بھی گنتی پوری کرو. یہ ایک بہت ہی آسان طریقہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو یہود النصارہ تھے، جو کافر لوگ تھے، وہ جو ہے وہ حساب کتاب پہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا سسٹم کرتے تھے. تو جب جا کر آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حدیث جو ہے حکم فرمایا، ارشاد فرمایا ہے، وہ کیوں فرمایا ہے کہ ہم عیسائی، یہودی یا کافر یا بدھسٹ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ. تو پھر ہمیں یہ چاہیے کہ جو آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو اس ارشاد کے مطابق ہم اپنے تہوار، روزے اور عیدین جو ہے وہ منائیں. اور الحمدللہ تو مولانا سب نے یہ طے کیا کہ اچھا سعودی عرب ہی کے جو بڑے عالم ہیں اور وہاں کے جو شیخ ہیں جس کو گورنمنٹ بھی مانتی ہے اور ساری دنیا بھی مانتی ہے، انہی سے فتویٰ پوچھا جائے. تو ان سے باقاعدہ پھر فتویٰ پوچھا گیا سعودی عرب سے. اچھا، تو وہاں پر یہ جو آج تک جس پہ عمل ہو رہی ہے وہ فتویٰ؟ جی وہی فتویٰ ہے. کس سن میں تھا سر یہ فتویٰ جو لیا گیا؟ وہی 30-35 سال پہلے. ہاں جی. تو وہ شیخ عبدالعزیز بن باز ان کا نام ہے، وہ بیچارے انتقال کر گئے. وہ نابینا ہیں، حافظ ہیں، لیکن بہت پائے کے عالم تھے اور سعودی عرب کی پوری حکومت جو ہے انہی کے فتووں پر چلتی ہے ہمیشہ. ہاں بالکل سرکاری عالم اور بہت بڑا اعزاز تھا ان کا.
تو ان کو پوچھا گیا تو انہوں نے نہ صرف کہ لکھ کے فتویٰ بھیجا بلکہ مولانا سلیم الرحمان صاحب ان کے پاس ایک دفعہ حج کے موقع پہ ملنے بھی گئے اور ان سے ذاتی طور پہ بھی پوچھا. اچھا. تو انہوں نے صاف طور پہ یہی کہا کہ بھائی سلیم میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم سعودیہ کو فالو مت کرو. اچھا ویری گڈ. کیا بات. وہ خود سعودی کے وہ ہیں, وہ کہتے ہیں تم اپنی سعودیہ کو. انہوں نے کہا بھائی کیا کریں, خیر معلوم تو تھا پہلے سے. انہوں نے کہا اقرب بلد. اقرب بلد کا مطلب ہے کہ اپنے قریبی ملک. اچھا. یعنی اگر پہلے تو آپ اپنے ملک میں چاند دیکھو اور چاند نظر نہیں آتا ہو اپنے ملک میں تو پھر یہ کہ اقرب بلد کو فالو کرو. اچھا. اور اس بات پر جو ہے وہ 3 بڑی بڑی مسلمانوں کے علماء کی کانفرنسیں ہو چکی ہیں. ایک 1963 میں, ایک 1978 میں اور ایک 2012 میں. تو ان تمام میں یہ بالکل متفقہ بات ہے کہ جس مقام پر چاند نہیں دیکھا جا سکتا ہو, کوشش تو ضرور کرنی چاہیے, کوشش سے تو کوئی نہیں دیکھا جائے تو وہاں پر ہے کہ اقرب بلد کو فالو کیا جائے. تو اس مناسبت سے وہ فتویٰ وہاں سے آیا. اس کے بعد سے پھر یہی, اور جب کوئی سعودی صحافی پھر بھی کوئی نیا آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے جی وہ اس کو فالو کرو ہمارے اس فتوے کو. اس فتوے کو نہیں وہ فتوے کو جو کہتا ہے وہ سعودی کو فالو اچھا کرو. سعودی فیصلے کو تو ہم ان کو ان کا فتویٰ دکھاتے ہیں کہ بھائی آپ ہی کے عالم ہیں, انہی کی یہ کہنا ہے. اس کے بعد ایک سلیم الرحمان صاحب نے جو پاکستان کے جو جید عالم ہیں مولانا تقی عثمانی صاحب, ان کو بھی لکھ کر بھیجا اور ان سے لکھ کر جواب بھی لیا ہوا انہوں نے. تو وہ بھی اس فتوے کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہی صحیح طریقہ ہے کہ آپ یا تو اپنے ملک میں دیکھیں, وہاں نظر نہیں آتا تو پھر اقرب بلد پہ جائیں. یہ ہے اچھا اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے. کہ جاپان, سرزمین جاپان میں پہلی کا چاند جو ہے وہ نظر آتا ہے, یہ ہمارا دعویٰ ہے. ٹھیک. جاپان میں پہلی جگہوں کا چاند نظر آتا ہے الحمدللہ. اور ملیشیا رویت ہلال کے زمن میں جاپان کا قریبی اسلامی ملک جو ہے وہ نہیں بنتا, جبکہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ ہم ملیشیا جو ہے اسلامی ممالک نزدیکی جو ہے بنتا ہے, لیکن ہمارا دعویٰ ہے کہ وہ نزدیکی ممالک چاند کے حساب سے نہیں بنتا. کون سا ملک بنتا ہے اس حساب سے اگر ہم لیں گے چاند کے حساب سے, جاپان کی سرزمین جاپان کے جو قریبی ممالک چاند کے حساب سے وہ ہے ڈھاکہ اور پاکستان. اچھا. جی ہاں, وہ ملیشیا نہیں. نوٹ کیجیے جناب. جی ہاں, وہ ملیشیا نہیں ہے بلکہ ڈھاکہ اور پاکستان بنتے ہیں چاند کے روٹ کے حساب سے. اور جبکہ مولانا سلیم الرحمان صاحب فرماتے ہیں کہ جی یہ ملیشیا ہے. اس لیے ہم نے یہ ڈیپلی جو ہے وہ تحقیق کی اور آگے جو ہے ہم نے وہاں جا کر جو ہے وہ دیکھا اور تحقیق کی کہ ملیشیا میں اکثر رویتیں نہیں ہوتی. وہاں جو ہے چاند نظر جو آتا ہے وہ سال میں 3 یا 4 مرتبہ شاید ہی آتا ہے. اچھا. اب جہاں چاند نظر نہیں آتا اس کی کیا وجہ ہے, چاند کیوں نظر نہیں آتا؟ وہاں پہ جو ہے وہ ہمیشہ جو تقریباً جو ہے ابر آلود ہوتا ہے, تقریباً موسم جو ہے وہ خرابی کی وجہ سے, بادل ہونے کی وجہ سے جو ہے وہاں پہ چاند نظر نہیں آتا. تو اس لیے ہماری جو تحقیق ہوتی ہے وہاں اب اکثر جو ہے وہ حسابی طریقے سے اعلان ہوتا ہے, جیسے میں نے پہلے عرض کر دی ہے کہ حسابی طریقے کو ہم مسلمان فالو نہیں. اچھا. جنتری دونوں چیزوں میں فرق ہے. یعنی ان کے بقول ان صاحب کہتے ہیں ملیشیا میں وہ کہتے تو ہیں کہ ہم نے رویت کی ہے, لیکن وہ کہہ رہے تھے میں آپ کو ٹکٹ دے کے لے چلتا ہوں, آپ چلیں ملیشیا اور دیکھیں کہ وہ جو ہے چاند وان نہیں دیکھتے ہیں اور ان کا جو بھی طریقہ ہے وہ غیر شرعی. دیکھیں جی ایک ملک ہے بھائی ملیشیا اور بہت بڑا اسلامی ملک ہے, وہ اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولے گا؟ ایک تو یہ سوالیہ نشان ہے کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں, آپ ایک چھوٹی سی تنظیم کے سربراہ ہیں, آپ ایک بڑے ملک پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ اس کو آپ کس طرح نظر میں دیکھتے ہیں؟ یہی جواب میں نے ان کو دیا. اچھا. کہ بھائی میں اور آپ دیکھ بھی لیں اور فرض کریے کہ مان بھی لیں کہ غیر شرعی ہے, لیکن میری اور آپ کی سنے گا کون؟ نخار خانے میں طوطی کی آواز کیا ہوتی ہے؟ تو ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے, ہماری کوئی اتھارٹی نہیں ہے, نہ ہم کو کوئی مانتا ہے, تو لہٰذا مانیں گے اسی کو جو ایک حکومت کر رہی ہے اور وہ بھی ریڈیو اور اس پر باقاعدہ اعلان کرتی ہے تو اس کو مانا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر وہ جھوٹ بول رہی ہے, غیر شرعی ہے, جو کچھ بھی ہے, اس کی ذمہ داری ان کے اوپر ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے. تو ہم بیچ میں آگے کہتے ہیں جی نہیں وہ ملیشین گورنمنٹ غلط دے رہی ہے, ہم صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ بھی غلط. اور پھر یہ کہتے ہیں جی یہ بھی الزام لگا کہ سلیم الرحمان صاحب دیکھتے وغیرہ کچھ نہیں ہے, بس ایسے ہی اعلان کر دیتے ہیں, وہ بھی 100% غلط ہے. آج تک کوئی بھی عید اور کوئی بھی رمضان پورے 40-50 سال میں ایسا نہیں ہوا جو ملیشیا سے مختلف ہو. اگر سلیم الرحمان اپنی مرضی سے کچھ بھی کہہ دیتے ہوں تو مختلف ہو, کبھی نہ کبھی تو مختلف ہو کہ وہاں رمضان کسی اور دن شروع ہوا, ہمارے ہاں جاپان میں کسی اور دن, ایسا کبھی بھی نہیں ہوا.
تو لہٰذا یہ بات بھی غلط ہے کہ اپنی مرضی سے کہتے ہیں. وہ تو ساری کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں رات کے 9 بجے ان لوگوں سے بھی میں نے کہا کہ آپ خود رات کے 9 بجے جب 29 کا وہ ہوتا ہے اس کے ریڈیو یا ٹیلی ویژن کھول کے دیکھیں تو ٹھیک 9 بجے وہ اپنی خبریں ہوتی ہیں ان کی, اس میں وہ اعلان کرتے ہیں کہ بھائی چاند دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا. اور مزید یہ کہ 29 مقامات پر حکومت کی طرف سے چاند دیکھنے کے انتظامات کیے گئے ہیں. 29 خان صاحب, آپ ابھی ہم وقفے پہ جانے سے پہلے آپ فرما رہے تھے کہ ملیشیا میں 29 مقامات پر چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ بڑی پنچ لائن ہے اس پوری سٹوری کی کہ جو دوسری روایت ہلال کمیٹی بنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ملیشیا میں چاند نہیں دیکھا جاتا, وہ جنتری پہ کرتے ہیں. آپ فرما رہے ہیں کہ 29 مقامات پر چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہ اصل میں جنتری جو ہے وہ بھی حقیقت ہے کہ جنتری بھی ان کے یہاں چھپتی ہے. جنتری چھپنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورے سال بھر کا پہلی کب ہے 29 کب ہے 30 ہے کچھ نہ کچھ آپ نے اس میں فلکی حساب سے یعنی سائنس کے حساب سے کچھ نہ کچھ لکھا ہے. لیکن جنتری کے باوجود وہ ہر مہینے اعلان کرتے ہیں کہ 29 کا مہینہ ہے یا 30 کا مہینہ ہے, اور وہ 29 تاریخ کو ہر مہینے کی جو 29 ان کے حساب سے ہوتی ہے اس میں ریڈیو ٹیلی ویژن پہ ہر آدمی 9 بجے کھولے تو اس کو سنائی دے گا کہ وہ کیا اعلان کر رہے ہیں. اس حساب سے وہ جنتری کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. 1-2 روز کا جو فرق ہوتا ہے, جنتری میں تو کچھ اور چھپا ہے جو سائنس 1 سال پہلے بنائی گئی تھی, لیکن عملاً جو کچھ ہوا وہ پھر اس سے حساب سے ایڈجسٹ کرتے ہیں. تو یہ اگر چاند اس دن پہ نظر نہیں آیا جس دن پہ جنتری میں اور اس کے 1 دن بعد نظر آیا تو کیا وہ جنتری کو فالو کرتے ہیں؟ نہیں, جنتری کو ہرگز فالو نہیں ہوا. وہ اعلان کرتے ہیں کہ یہ جنتری نہیں فالو کی جائے گی بلکہ یہ جو چاند دیکھا گیا اس کے حساب سے یعنی قمری مہینے کا حساب کتاب ہوگا کر کے. وہ جنتری ایک ایسی اسٹیمیٹ کے طور پہ, جس طرح ہمارے پاکستان میں ڈائری چھپتی ہے اس میں ساتھ یہ ہمارے اسلامک سرکل والے چھاپتے ہیں, اس میں لکھا ہوتا ہے کہ فلاں تاریخ کو عید ہوگا. وہ چھپتی تو یعنی سال پہلے چھپتی ہیں, جنوری میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہیں. عید کہیں آتی ہے اکتوبر نومبر میں, لیکن اس میں پہلے سے لکھا ہوتا ہے. تو اسی میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ 2 علماء کے فتویٰ بھی ان کو حاصل ہے کہ ملیشیا کا جو چاند ہے وہ صحیح نہیں ہے, اس کو فالو مت کرو کر کے. 2 علماء کا فتویٰ, ہاں وہ ان لوگوں نے بتایا تھا. حسن صاحب کی جو ان سے ڈائریکٹ میری بات نہیں ہے, دوسرے اور جو ان کے اس نقطہ نظر کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا تھا. میں نے کہا بھائی ایک تو یہ امکان, علماء کی تو ہم عزت کرتے ہیں, کسی اور عالم نے فتویٰ دیا اور قابل احترام ہے تو ہم کسی فتوے کو غلط کہنے کا کوئی حق نہیں رکھتے, نہ اس مقام رکھتے ہیں. بالکل فتویٰ ضرور دیا ہوگا, لیکن کسی عالم نے ان کو اگر فتویٰ دیا ہے تو وہ عالم ملیشیا کے بارے میں فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہاں پہ چاند دیکھا نہیں جاتا. نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ملیشیا کے چاند کے مطابق آپ مت کرو, چاند دیکھا جاتا نہیں جاتا ہے, وہ ان کو کیا اچھا وہ سبجیکٹ نہیں ہے, بس نہیں کرو, ان کی بات نہیں. ان کا ان کے حساب سے عیدیہ جو ہے اس کو فالو مت کرو, مقصد یہ ہے یعنی بقول ان کے. اس کا کوئی ریزن تو ہوگا. ہاں وہی نا, وہ ریزن جو ہے اس کا جواب میں نے کہ فتویٰ عالم کا ہے تو ہم اس کو مانیں گے اور اس کی پوری عزت کریں گے صبح. لیکن میں نے کہا اس فتوے کی جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں, ایک تو یہی جو ابھی آپ نے کہا جنتری والی بات, چونکہ جنتری چھپتی ہے اور کوئی بھی عالم کو لے جا کے دکھا کہ بھائی جنتری میں چھپا ہوا ہے تو وہ تو ہر عالم ریجیکٹ کرے گا کہ اس حساب سے اگر عید ہو رہی ہے, چاند ہو رہا ہے, رمضان ہو رہا ہے تو غلط ہے. ہر کسی بھی عالم کو آپ دکھائیں گے تو یہی فتویٰ دے گا تو ہر آدمی مانے گا. وہ دوسری بات یہ ہے کہ عالم فتویٰ اس حساب سے دیتا ہے جو آپ پوچھتے ہیں. تو آپ کو یہ بھی آئے کہ آپ نے سوال کیا کیا تھا, جو آپ مجھ سے بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ یعنی دیکھا نہیں جاتا چاند اور دیکھنے کا نام لیا جاتا ہے اور جو دیکھنے کا طریقہ ہے وہ غیر شرعی آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں جی. تو اب یہی بات اگر آپ کسی بھی عالم سے کہیں گے, مجھ سے بھی کہیں گے تو میں بھی کہوں گا ہاں پھر تو غلط ہے. ملیشیا